الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. دین کیا ہے اور یہ کیسے پھیلتا ہے اور یہ کیسے انسان کی زندگی میں آتا ہے، اس کے لیے یہ مجالس ہونا ضروری ہے. دین انفرادی محنت سے پھیلا ہے. وہ انفرادی محنت مل کر اجتماعی محنت ہوئی ہے. تاریخ دیکھ لیں، سیرت دیکھ لیں، دین میں پھیلاؤ کے لیے انفرادی محنت ہونا ضروری ہے. ہم اگر یہ دیکھیں کہ مجموعوں کے زیادہ ہونے سے دین کے پھیلاؤ میں آسانی ہے تو وہ اپنی جگہ صحیح ہے، درست ہے، لیکن وہ پھیلاؤ کے لیے ضروری ہے، وہ پھیلاؤ کے لیے اہم ہے. دین میں دو چیزیں ہیں، ایک اس کا پھیلاؤ، ایک اس کی گہرائی. جو دین کے پھیلنے کی اصل وجہ ہے وہ اس کی گہرائی ہے، اور دین کی گہرائی انفرادیت سے حاصل ہوتی ہے، اجتماعیت سے حاصل نہیں ہوتی. مہاراج یہ تو ایسے ہی ایک نقطہ ذہن میں آیا تھا، میں نے عرض کر دیا. تو میں 3 ہفتے ہو گئے نا، نواب شاہ جانا ہوا تھا، ایاز بھائی بھی ماشاءاللہ ساتھ چلے تھے، تو وہاں ترتیب تھی. اس کے بعد پنجاب جانا ہوا، وہاں پر بھی کافی ترتیب تھی. تو ذاتی نوعیت کا سفر تھا، لیکن بس اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، کچھ وہاں پر بھی دین کی بات کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، شرف دیا. اللہ اس سے شرف قبولیت بھی دیتے ہیں. تو یہ آج میں آیا تھا پچھلے ہفتے، تو میری بھی طبیعت ناساز تھی اور ایاز بھائی بھی انی شقین کہہ رہے تھے، بیمار. ایاز بھائی بھی بیمار تھے، تو وہ ترتیب ہو نہیں سکی. تو آج اس کو ایک دفعہ دوبارہ جوڑنے کی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ دل میں اتار دے، اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. بڑے پیر صاحب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا. یہ بات میں اس بات پہ سنا رہا ہوں کہ ہم لوگ بیانات سنتے ہیں اور بیانات میں جڑتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دین یہ بیان کرنا ہے، لوگوں کا اکٹھا ہو جانا ہے، اس سے دین حاصل ہو جائے گا اور اس سے تڑپ حاصل ہو جائے گی، اس سے اللہ سے تعلق حاصل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ سے تعلق حاصل ہونا یہ بہت بڑی میراث ہے، بہت بڑی دولت ہے. کسی کو تعلق کا اگر کھرب حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک حصہ نصیب ہو جائے تو یہ ساری دنیا سے بڑھ کر ہے. اللہ سے تعلق، میں عرض کرتا ہوں یہ ہے کیا؟ ہم سب اللہ سے تعلق حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے مختلف چیزیں ہیں، مختلف عوارضات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو درمیان میں رکاوٹ ہیں، ہم سمجھتے ہیں معاون ہیں. یہ بیان کرنا، یہ بیان سننا، گھر میں دین کی بات کرنا، دین میں آگے بڑھنا، دین میں یہ کوشش کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ دین میں معاون ہیں. لیکن اگر ان کی گہرائی میں نہ جایا جائے تو یہ کبھی بھی اللہ سے تعلق حاصل نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اللہ سے تعلق ہے کیا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پیر صاحب،
ان کے بعد ایک سوداگر آیا اور بہت رو رہا تھا، بڑا پریشان تھا. تو کس نے کہا بڑے پیر صاحب کے پاس جاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جاؤ. وہ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے بڑی محنتوں سے ایک جوڑا تیار کیا تھا، بڑی محنت کر کے میں نے کپڑا تیار کیا تھا اور اس کی قیمت لاکھوں درہم میں تھی، وہ اس کو صرف بادشاہ خرید سکتا تھا. تو میں بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے جب سوٹ دیکھا تو بہت مہنگا، تو کہنے لگا اتنا مہنگا سوٹ تو میں بھی نہیں پہنتا، لہذا یہ میری دسترس میں نہیں ہے، میں اس کو نہیں خرید سکتا، لہذا چھوڑو، میں وہ سوٹ نہیں میں وہ سوٹ نہیں خرید سکتا. میں اتنی دور سے آیا ہوں اور اس امید پر تھا کہ لاکھوں کا تھا، بادشاہ اس کو کروڑوں میں لے گا، تو اب میں تو بالکل فقیر ہو جاؤں گا، بالکل خسارے میں جاؤں گا، اب کیا کروں. تو کہنے لگے لاؤ سوٹ دکھاؤ. شیخ عبد القادر جیلانی کہنے لگے لاؤ سوٹ دکھاؤ. سوٹ دیکھا تو واقعی بہت مہنگا، بڑا نفیس، بڑا خوبصورت، اور ایسا خوبصورت کہ بادشاہ کے کپڑوں سے بھی زیادہ خوبصورت. اب کیا کریں؟ کہا لاؤ اس کو میں خریدتا ہوں. جو پیسے تھے، جتنے پیسے بنے، جو سب جمع تھے وہ دے دیے اور وہ سوٹ خرید لیا. جب بادشاہ کو پتا چلا کہ بادشاہ ایک کپڑا خرید نہیں سکا اور اس فقیر نے ایک کپڑا خرید لیا ہے، تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ فقیروں سے غریب ہو گئے. بڑا اس کو غصہ آیا کہ میں تو اس کی یہ گستاخی کی ہے، اس کو احساس نہیں، اس کو بتایا بھی ہے اس نے کہ بادشاہ میرا سوٹ نہیں خرید سکا اور اس نے خرید لیا، اس نے تو بادشاہ کی گستاخی کی ہے، یہ تو نہیں چھوڑوں گا. جو وزیر تھا نا، بڑا دانشور، بڑا سمجھدار، بڑا متقی پرہیزگار، وہ کہتے بادشاہ سلامت غصے نہ ہو، میں جاتا ہوں، میں دیکھ کر آتا ہوں. وزیر آیا، اس نے مجلس میں بیٹھا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہی سوٹ پہنے ہوئے بیٹھے تھے. اس نے دیکھا کہ اتنا مہنگا سوٹ تو بادشاہ بھی نہیں پہنتا اور اس فقیر نے پہنا ہوا ہے. اس کو بھی بڑا غصہ آیا، ساری عقیدت ایک طرف نکل گئی، بڑے حیرت ہوئی. لیکن اس نے جب غور سے دیکھا تو وہ کپڑا کم پڑ گیا تھا. تو کم پڑنے کی وجہ سے اس زمانے میں جیسے ہماری قمیض شلوار چلتے ہیں ایسے نہیں سلا کرتے تھے. قمیض اور طرح کی ہوتی تھی، شلوار کی جگہ پر لوری ہوا کرتی تھی. تو جہاں سے قمیض کا جوڑ لگتا ہے وہاں کا کپڑا نہیں تھا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس جگہ یہ تو لاکھوں کا کپڑا ہے، تو کوئی مہنگا کپڑا اس میں لے کر لگا دیں. تو کہنے لگے نہیں، یہاں پر ٹاٹ لگا دوں. تو جو آگے اور پیچھے دونوں حصوں کو جوڑنے والا قمیض کا حصہ تھا وہاں پر ٹاٹ لگا ہوا تھا. تو جب وزیر نے غور سے دیکھا تو ٹاٹ لگا ہوا ہے، تو بادشاہ کے پاس گیا، کہنے لگا ہاں میں نے دیکھا ہے، کچھ فقیر نے وہ لاکھوں کا سوٹ پہنا ہے جو آپ خرید نہیں سکے، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے اس میں چمڑے کے ٹاٹ کے پیوند بھی لگائے ہوئے ہیں. تو ایسے شخص کی نظر میں ٹاٹ اور لاکھوں کا کپڑا ایک قیمت رکھتے ہیں. ٹاٹ اور لاکھوں کا کپڑا ایک قیمت رکھتے ہیں. جس کی نظر میں دنیا کی یہ اہمیت ہی نہ ہو، اس سے کیا مقابلہ ہوگا. یہ ہے اللہ سے تعلق. جب بندے کا اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے اس کو کانٹے بھی پھول لگتے ہیں. اس کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو، یہ بڑی بڑی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں. ہماری ماؤں بہنوں بہو بیٹیوں کو اور ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں پہاڑ لگ رہی ہوتی ہیں، اور اللہ والوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں بھی رائی کا دانہ ہوتی ہیں. ہمارے حضرت شیخ دعوت برکاتہ کے اوپر پچھلے دنوں بہت سے مصائب آئے، ابھی بھی چل رہے ہیں. تو
اس 2-3 مہینے کے دورانیے میں ایک بار بھی حضرت شیخ دامت برکاتہم کو متفکر نہیں دیکھا کہ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہوں اب کیا ہوگا جی، اب کیا ہوگا جی۔ اللہ والے مزے میں تھے، اللہ والے مزے میں ہیں، اللہ والے مزے میں رہیں گے۔ ایک بادشاہ نے ایک تشتری بھیجی جو بنی ہوئی تھی بہت خوبصورت شیشے کی، تو خادم نے وہ تشتری اٹھائی اور گری اور ٹوٹ گئی۔ کہنے لگے حضرت وہ تشتری ٹوٹ گئی، وہ بہت مہنگی تشتری تھی، اس زمانے میں شیشے کی تشتری استعمال کرنا یہ ناممکن تھا۔ آج کل تو شیشہ سب کے پاس ہے نا، شیشے کی تشتری اس زمانے میں استعمال کرنا ناممکن تھا، بادشاہ ہی اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو تشتری اس سے گر کے ٹوٹ گئی شیخ عبد القادر جیلانی کے خادم سے، جب گر کے ٹوٹی تو بڑا پریشان ہوا، اب کیا کروں؟ تو ہنس کے فرمایا کہ جہاں سے آئی تھی وہاں چلی گئی، جہاں سے آئی تھی وہیں پر چلی گئی۔ ایک اور قصہ یاد آ رہا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بڑھیا آئی، کہنے لگی کہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، میں اس کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، آپ اس پہ محنت کریں، اس کو اللہ والا بنائیں۔ چھوڑ کے چلی گئی، تو 1 مہینے کے بعد اپنے بچے سے ملنے آئی۔ اس کا بچہ تھا گورا چٹا، سفید رنگ کا تھا اور موٹا تازہ تھا، تو وہ کالا سیاہ ہو گیا اور دبلا پتلا بالکل تنکے کی طرح۔ تو بڑا غصے ہوئی، یہ کیا کر دیا میرے بچے کا حال، میرے بچے کا حال کیا کر دیا، اس کو تمیز نہیں ہے مہمانوں کو رکھنے کی وغیرہ وغیرہ۔ وائی پردے سے دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی وہ جو ہے مرغی کھا رہے ہیں، مرغ کھا رہے ہیں، اور غصہ آیا، لگے خود مرغ اڑا رہے ہیں اور میرے بچے کو تنکے کی طرح باریک کر دیا، گورا چٹا تک کالا کر دیا۔ اس وہیں پردے سے صلواتیں سنانا شروع کر دی، سنا کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی رکو، ہڈیاں جو ہیں وہ پھینکی، میں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو وہ ہڈیوں پہ گوشت چڑھا، گوشت پہ کھال چڑھی، کھال پہ بال چڑھے، وہیں پہ صحیح سلامت مرغ کھڑا ہو گیا، اس نے وہیں پر بانگ دی۔ کہنے لگا جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا کہ وہ ہڈیوں اس کا یقین کامل اللہ سے ایسا ہو جائے گا کہ وہ ہڈیاں جوڑ کے ایک زندہ کھڑا ہوا مرغا بنا دے گا، تو میں اس کو بھی مرغ کھلایا کروں گا۔ انداز تربیت ہوتے ہیں بڑوں کے، واہ اکبر۔ تو دیکھیں، دین کی اصل صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بیانات کریں، ہم بیانات سنیں، دین کی اصل اللہ کی طرف حاصل کرنا، اللہ سے تعلق حاصل کرنا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے، بڑے بزرگوں میں اللہ نے ان کو شمار کیا تھا، تو بچے تھے یہ، تو ان کی عمر تھی 6 برس، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ان کے والدہ نے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، جس سے ماسی بن گئی۔ ماسی کی ہماری نظر میں کیا اہمیت ہوتی ہے، ماسی بن گئی۔ ایک تڑپ اٹھی دل میں، اس بچے کو تو میں اپنے ساتھ نوکری کراتی ہوں، یہ کب تک کرے گا؟ تو کسی سے کہا کہ میں اب اس کا کیا کروں، تو کسی نے کہا کہ تم مدرسے میں ڈال دو۔ لیکن وہ جانتا نہیں تھا اس بچے کی تڑپ کو، وہ جانتا نہیں تھا اس بچے کی اندر کیا ہیرا چھپا ہوا ہے۔ یہ گئی مدرسے میں، وہ کہنے لگی کہ میرا بچہ ہے، اس کو میں عالم دین بنانا چاہتی ہوں، باہر جائے مزدوری کر کے کمائے اور میں گھر میں بیٹھ کے کھاؤں، تو مجھے یہ نہیں چاہیے، میں چاہتی ہوں یہ عالم دین بنے، عالم دین بن کے دین کی خدمت کرے اور یہ اللہ والا بنے۔
میں تو یہ چاہتی ہوں کہ یہ اللہ والا بنے۔ تو استاد کہنے لگے ٹھیک ہے اب اس کو چھوڑ جائیے۔ کہنے لگے ایک درخواست اور کرتی ہوں، وہ درخواست یہ ہے کہ جب تک یہ اللہ والا نہیں بنتا آپ اس کو چھٹی نہیں دینا۔ جب تک یہ اللہ والا نہیں بنتا آپ نے اس کو چھٹی نہیں دینی۔ تو بڑی کڑی شرط لگا دی۔ ٹھیک ہے اماں آپ جائیے، میں اس پہ محنت کروں گا۔ تو بچے کو قرآن مجید پہ لگا دیا، یاد کرو بیٹا۔ یاد کرنا شروع ہو گئے، کرتے 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 1 مہینہ گزر گیا۔ کہنے لگے استاد جی امی بہت یاد آ رہی ہے، میں نے اپنی امی کے پاس جانا ہے۔ تو استاد جی نے کہا کہ بیٹا ابھی رہنے دو، پھر کچھ وقت کے بعد چلے جانا۔ نہیں میں نے آج جانا ہے، میرا بہت دل کر رہا ہے۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ میں سو جاتا ہوں نا، میں تو جب تکیے پہ سر رکھتا ہوں تو رو رو کے تکیہ گیلا ہو جاتا ہے۔ ہم نے طلبا کو دیکھا نا، میں ایک دن رات 3 بجے اٹھا، میں نیچے مسجد جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ سیڑھیوں پہ 5 برس کا بچہ سویا ہوا ہے۔ 5 برس کا بچہ سیڑھیوں پہ سویا ہوا ہے۔ یہ بڑے ہو کے عالم دین بنتے ہیں اور لوگ ان کو کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہیں۔ 5 برس کا بچہ سیڑھیوں پہ سویا ہوا ہے۔ جس نے مسجد افسا دیکھی ہے نا، انہوں نے دیکھا ہے کہ سیڑھیوں کے ساتھ ایک بیٹھنے کے لیے سٹول بنایا ہوا ہے۔ نیچے اترا، ایک بچہ اس سٹول پہ سویا ہوا ہے۔ اور 1 جنوری کی رات تھی جب فائرنگ ہوئی تھی، بہت زیادہ، اس رات سردی کے اندر سویا ہوا ہے۔ 2 بچے میں نے دونوں کو اٹھایا، کبھی تم یہاں کیوں سوئے ہوئے؟ پھر میں وہاں سے بستر لا کے دیے، پھر ان کو سلایا۔ نہ جانے کتنے بچے کئی سالوں ایسے سوتے ہیں اور ہم ان کو صرف یہ سمجھ کے یہ مولوی ہے، اس کو کیا آتا ہے؟ کیا آپ کو کیا پتا کتنی قربانیوں کے بعد ایک شخص عالم بنتا ہے، کتنی محنتوں کے بعد ایک شخص عالم بنتا ہے، کتنی محنتوں کے بعد جا کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم اٹر بٹر پڑے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ممبروں پہ بیٹھنے کے قابل ہیں، اور انگلش پڑھے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا۔ تیر کمان میں رکھنا آتا نہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے نشانے پہ مارا ہے، جانور بھی شکار ہوا، اس سے لوگوں کی پرورش بھی ہوئی ہے۔ الامان تو کہنے لگے کہ میں تو رات کو سوتا ہوں اور یہاں پہ تو سونے کے لیے بستر چاہیے، تکیہ چاہیے نا۔ ہم نے کتنے طلبا کو پرسوں دیکھا ہے بغیر تکیے اور بغیر بستر کے سوتے ہیں۔ تکیہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی ٹوپی ان کا تکیہ ہوتا ہے، اپنی ٹوپی تکیہ ہوتی ہے۔ تکیے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو آج کے زمانے میں تکیہ ہوتا ہی نہیں ہمارے مدرسوں کے اندر۔ تکیے کا خواب بھی نہیں آتا کہ تکیہ کوئی رکھ سکتا ہے۔ بغیر تکیے کے اکثر و بیشتر بغیر تکیے کے سوتے۔ خیر بہرحال وہ بھی طالب علم تھا، تو کہنے لگے استاد جی میں نے تو جانا ہے۔ تو نے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط ہے، وہ شرط پوری کرو تو پھر اپنی امی کے پاس چلے جانا۔ وہ کیا شرط ہے؟ کہنے لگے جو سبق دوں گا وہ یاد کر کے آؤ۔ وہ سبق کا نشان لگایا۔ جب سبق کا نشان لگایا تو دیکھا پورے ہفتے کا سبق 1 دن میں دے دیا۔ لگا یہ تو سبق یاد ہونا ممکن ہی نہیں۔ ایک طالب علم 1 دن میں زیادہ سے زیادہ ربع پارہ یاد کر لیتا ہے، پورے ہفتے کا سبق دے دیا۔ اس کی ماں سے وعدہ کیا ہوا ہے، تو پورے ہفتے کا سبق لگے دعا کی، اے اللہ آپ کو تو پتہ ہے نا مجھے کیا آتا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن اے اللہ میں نے بچپن سے اپنی ماں سے سنا ہے کہ جو تم محنت کرو گے نا، جو تم محنت کرو گے اس کا پھل ضرور آئے گا، اور اللہ سے دعا کر کے کوئی محنت کی جائے تو ضائع نہیں ہوتی۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے یہ سبق نہیں یاد ہو سکتا، لیکن اے اللہ میں شروع کر رہا ہوں، آج آپ میری مدد فرمائیے گا۔ اور محنت کرتے 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 شام تک وہ سبق سارا کا سارا یاد ہو گیا۔
اپنے استاد کے پاس گئے، استاد جی سبق یاد کر لیا سبق یاد؟ جی استاد جی کر لیا۔ ہاں سناؤ۔ سنایا، نہ کہیں اٹکن نہ کہیں کھٹکن، نہ کوئی پھٹکا نہ کوئی اٹکا، جہاں سے شروع کیا آخر تک ایسے ہی سناتا گیا۔ اے بچے کی تڑپ سچی ہے، تڑپ سچی ہے، ٹھیک ہے بیٹا جاؤ اپنی امی کے پاس جاؤ۔ والدہ کے پاس دوڑتے دوڑتے، چھوٹا بچہ 6 برس کا، اب چشم تصور میں دیکھیں وہ بچہ کیسے دوڑ رہا ہوگا، کیسے اپنی ماں سے لپٹوں گا میں، اپنی ماں کو، اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا، اس کے ہاتھ کا پراٹھا کھاؤں گا، اس کے ہاتھ سے دودھ پیوں گا، اس کے ہاتھ سے یہ تو دروازے کو پہنچا، دروازہ بجایا، اندر سے جواب نہیں، بجایا اندر سے جواب نہیں۔ رات کا وقت ہے اور ماں تو ظاہر بات ہے گھروں میں کام کرتی ہے، وہ آ چکی ہوگی۔ پھر بجایا، بجاتا رہا، سارے خواب کتنا چور۔ تو کافی دیر کے بعد اندر سے ماں کی آواز آئی، کون ہے؟ کمی میں بایزید ہوں، آپ شاید سوئی ہوئی تھی، میں آ گیا ہوں۔ کون بایزید؟ کمی آپ کا بیٹا بایزید۔ کہ میرا بیٹا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا بایزید اس وقت واپس آئے گا جب وہ اللہ والا بن چکا ہوگا، تم میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ 6 برس کے بچے نے پوری رات دروازہ بجایا، ماں کی منتیں کی، ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ صبح اسی دروازے سے واپس چلا گیا اور استاد کو آ کے استاد نے دیکھا، کیوں بیٹا کیوں پریشان ہو؟ تم اپنی ماں سے مل کر آئے۔ ساری رات ماں کے دروازے پر کھڑا رہا، ماں دروازے سے اندر کھڑی رہی اور کہتی رہی تو میرا بایزید نہیں ہے، واپس چلا جا، میرا بایزید تو اللہ والا بن کے آئے گا۔ ایسے ہمارے پاس دین نہیں پہنچا، ایسے نسبت مع اللہ نہیں ملتی۔ گھروں میں حلوے پراٹھے اور مانڈے کھانے سے اللہ سے تعلق مل جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر محنت کے، بغیر کسی صبر کے، بغیر کسی تکلیف اٹھائے کے، دل پر جبر کیے بغیر اللہ کیسے ملے گا؟ اللہ کی ذات ایسی سستی ہوتی، اللہ کی ذات ایسی ملنا آسان ہوتی، تو ہر گلی میں 10 بایزید ہوتے۔ وہ بایزید مدرسے میں بیٹھا، پڑھتا 16 برس گزار دیے۔ 16 برس کے بعد استاد کو خواب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا وہ جو نوجوان ہے نا بایزید بسطامی، حجی یا رسول اللہ، کہا کہ اس کو نسبت مع اللہ منتقل کرو، وہ اس وقت تمام اولیاء کا سردار بنا دیا گیا ہے، اس کو رخصت کرو اور اس کی ماں کو پیغام بھیج دو کہ اللہ نے تیری قربانی کے عوض تیرے بچے کو سارے عالم کا شیخ بنا دیا ہے۔ یہ بایزید بسطامی استاد کے تہجد کا وقت تھا، دیکھا کہ بایزید تہجد پڑھ رہے ہیں، 22 برس کا نوجوان تہجد پڑھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت فرشتوں کو بھیجتے ہیں، تہجد کے وقت فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جگا دو، میں ان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ فرشتے بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو سلا دو، میں ان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ روایت تہجد کے بارے میں ہے، لیکن میں اس کو فجر کے بارے میں سناتا ہوں کہ اب تو ایسے فرشتے مسلط ہو چکے ہوں گے کہ سلا دو ان نالائقوں کو، سلا دو ان بدبختوں کو، میں ان کو فجر میں اپنے سامنے کھڑا نہیں دیکھنا چاہتا، جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوئیں، جس کے پیچھے انبیاء کی دعائیں ہوئیں،
جس امت میں آنے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، بس حضرت موسیٰ نے دعا کی، اے اللہ یہ کیسی امت ہے، مجھے اس میں شامل کر دیں. نہیں موسیٰ، تجھے شامل نہیں کرنا. ایک ہے وہ عیسیٰ بن مریم، بس اس نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کا عرض ہے کہ اس کو اس امت میں شامل کروں گا. واجتباکم وما جعل علیکم من الدین وما جعل علیکم علی الدین من حرج. اس طرح کی آیت ہے کوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چنا ہے، ہمیں اللہ نے چنا ہے. ٹماٹر خریدتے ہیں، سیب خریدتے ہیں، انار خریدتے ہیں. ٹماٹر دیکھا نہیں، یہ والا نہیں، اس کو یہ والا ٹھیک ہے، اس کو رکھ. تو یہ جو ہم ٹھیک کر کے رکھ رہے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں عربی میں اجتباء. واجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے، ساری امتوں میں سے اٹھایا. یہ بندہ، ہاں یہ بندہ بنی اسرائیل میں، یہ بندہ اس میں کوالٹی ہے نہیں، یہ امت محمدیہ. یہ بندہ اس کو امت محمدیہ. یہ بندہ نہیں یہ اس کو بنی اسرائیل ہے. یہ بندہ اس کو ابراہیم علیہ السلام کی امت. یہ بندہ اس کو یوسف علیہ السلام کی امت. یہ بندہ حضرت عیسیٰ کی امت. یہ بندہ یہ امت محمدیہ میں. یہ اتباع اللہ نے چنا، اور یہ اللہ کا انتخاب ایسے ظاہر کر رہا ہے کہ فجر کی نماز کی بھی توفیق نہیں ہوئی. تہجد پڑھی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو استاد بیٹھے ہوئے. کھڑا ہو گیا، استاد نے سینے سے لگایا. جیسے ہمارے مدرسوں میں دستار فضیلت پہنائی جاتی ہے، تو ایسے ہی انہوں نے اپنے سر سے پگڑی اتار کے اور ان کے سر پہ رکھی، بایزید کے سر پہ، کہ جاؤ جو تمہیں ملنا تھا مل چکا، اب جاؤ دین پھیلاؤ. یہ دوڑے ہیں وہاں سے اور دروازے پہ پہنچے. دروازہ بجایا، بجتے ہی ماں نے پوچھا نہیں کہ کون ہے، دروازہ کھول دیا کہ نبی نے مجھے پیغام دے دیے تیرا بیٹا آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ تیرا بیٹا آ رہا ہے، اور جو تو چاہتی تھی اس سے بڑھ کے بن کے آ رہا ہے، اس کا استقبال کر. یہ مائیں ہوتی تھی، یہ اللہ سے تعلق ہوا کرتا تھا. ایک ہمارے بزرگ ہیں انڈیا کے، فرماتے ہیں کہ ایک بار میں دعا پڑھنے گیا تو میں بھوک لگی تو میں گھر آیا. دوپہر میں امی سے پوچھا کہ امی کیا پکا ہے، امی کیا پکا ہے؟ تو امی کہنے لگی کہ بیٹا بھنڈی کی سبزی پکی ہے. بھنڈی کی سبزی میں نہیں کھائی. کہ یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ ادھر آؤ. اپنے پاس بلایا، کہا کرتا اتارو، کرتا اتارو، کہا بنیان اتارو، بنیان اتاری. رسی سے ہاتھ باندھے، رسی سے پاؤں باندھے اور پلنگ کے ساتھ باندھ دیا. کہا میرے گھر میں ایسے نہیں چلے گا کہ اللہ نے رزق دیا ہے اور اس رزق کی ایسے ناقدری، اور اللہ نے ہمارے لیے آسمان سے رزق بنا کے بھیجا اور اس کے سامنے کہتے ہوں ہمارے گھر میں یہ نہیں چلے گا. اللہ سے معافی مانگو، سجدے میں گرے رہو اور معافی مانگتے رہو، مانگتے رہو. اور رونے لگے، معافی مانگتے رہے، مانگتے رہے. عصر کا وقت ہوا، رسی کھولی، کہا کہ جاؤ. تو بنیان پہنائی اور قمیض پہنائی، کہا جاؤ نماز پڑھ کے آؤ. نماز پڑھنے گئے، نماز پڑھ کے واپس آئے، پھر کرتا اتارا، بنیان اتاری، پھر ہاتھ پاؤں باندھ کے دوبارہ پلنگ کے ساتھ باندھ دیا. پھر مغرب کے لیے بھیجا، پھر عشاء کے لیے بھیجا، اور عشاء کے بعد بھی باندھ دیا. رو رو کے ان کے آنسو خشک ہو گئے، لیکن ماں نے معاف نہیں کیا. ان کے کوئی رشتے دار آ گئے گھر میں مہمان بن کے، تو انہوں نے ان کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں رو رہا ہے؟ لگے کہ اس سے پوچھو یہ کیوں رو رہا ہے. کہا میں نے بھنڈی کی سبزی کو سن کر میں نے یوں آگے سے منہ چڑھا دیا تھا. اللہ کے رزق کے سامنے ایسے زبان کھولتا ہے، میرے گھر میں یہ نہیں چلے گا. تو انہوں نے پھر معافی کروائی. معافی کروا کے اس کے بعد ان کو کھانا کھلایا.
پھر دودھ پلایا. فرماتے ہیں آج تک وہ ماں کی ہوئی نصیحت اور ماں کا باندھا ہوا آج تک میرے سامنے اللہ کا کوئی رزق آ جائے میں نے کبھی اس کو کھانے سے انکار نہیں کیا. یہ محمد بن قاسم کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بچوں کو بگاڑا ہوا ہے. صلاح الدین ایوبی کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ ہم لذتوں کے عاشق ہیں کہ گوشت ہونا چاہیے ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، فلانا سالن ہونا چاہیے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ہوٹلوں کے پکے کھا 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 کھا. مزے کا کھانا نہیں ہے جاؤ ہوٹل سے لاؤ، مزے کا کھانا نہیں ہے جاؤ. منع نہیں ہے، منع نہیں کرتے. میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. منع نہیں کرتے آپ برگر کھائیں پیزا کھائیں، ہم آپ کو منع نہیں کرتے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اولاد کی تربیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہمارے سب کے پاس کیسے اچھے سے اچھا صوفہ گھر میں آئے، کیسے گھر کو ڈیکوریٹڈ کیا جائے، یہ سوچیں ہیں. منع نہیں ہے یہ سوچیں. یہ سوچ بھی تو ہو کہ میرا اللہ سے تعلق کیسے ہوگا، میرا اللہ مجھ سے راضی کیسے ہوگا. ساس اور بہو کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ساس کو بہو سے شکوے ہوتے ہیں، بہو کو ساس سے شکوے ہوتے ہیں. اللہ سے تعلق کیسے ہوگا؟ اپنے بگڑے ختم نہیں ہوتے. چھوٹا سا تھوڑا سا غصہ دبانا نہیں آتا، تھوڑی سی یہ زبان ہے وہ بند کرنی نہیں آتی. اللہ اکبر. اللہ سے تعلق کے دعوے. سر مڈانے کو قلندری نہیں کہتے. صرف سر مڈا دیا تو صوفی ہو گئے، صرف پردہ کر دیا تو اللہ والی بن گئی، بس برقع پہن لیا اور نقاب کر لیا تو اللہ والی بن گئی. ضروری ہے، فرض ہے، اپنی جگہ درست ہے، بہت اہم ہے، لیکن یہ کوئی حد ہے؟ حد یہ ہے کہ اللہ ایسے راضی ہو جائیں، ایسے راضی ہو جائیں کہ وحدت الوجود ایک اصطلاح ہے تصوف کی، کہ ایسا تعلق ہو جیسے اللہ دیکھ رہے ہیں، جیسے خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ والا ہوتا ہے، یہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے. ورنہ تو دنیا کی رنگینیوں میں کھویا رہے گا. جس کا گھر دیکھے گا وہی اتنا اچھا گھر ہے. پھر شیخ لاکھ سمجھائے کہ ایسے آداب ہونے چاہیے، ایسے معاشرت ہونی چاہیے. یہ وہ گر ہے جس کو سیکھ لینے کے بعد انسان غلطی نہیں کرتا. یہ وہ گر ہے. اللہ سے تعلق ایسے ملے گا، قربانی دینے سے ملے گا، اپنی اولاد کے سامنے بچ کے رہنے سے ملے گا. ایسا تھوڑی ہے کہ اپنی مرضی سے زندگی گزاری. اپنے آپ کو مارنا ہوتا ہے. مارنے کا مطلب ہے جیسے کچھ لوگ مارتے ہیں وہ نہیں، اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو مارنا ہوتا ہے. چھوٹی سی کوئی دوسرا بات کر دے ہماری نظروں سے گر گیا. صرف اتنی سی چھوٹی نظر ہے ہماری کہ کسی کی چھوٹی سی غلطی کے اوپر وہ ہماری نظروں سے گر گیا. کسی نے اتنی سی بے اصولی کر لی وہ ہماری نظروں سے گر گیا. امام مجدد الفسانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الفسانی ہے. 1000 برس کے بعد جو مجدد آتا ہے تو وہ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ایک خلفاء سے خلیفہ تھے. انہوں نے پولیس کو شکایت کی کہ یہ آدمی ہمارے ہمسائے میں رہتا ہے، مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے اور ڈاکو بھی ہے، اس کو پکڑ کے لے جاؤ. چنانچہ پولیس آئی اور ان کو پکڑ کے لے گئی. پتہ نہیں باتیں مجھے کہاں سے آ رہی. میں آج کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں جو میری زبان پر نہیں آ رہی. تو بس یہ واقعات یاد آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دل میں اتار دے کیسے کس طریقے سے آدمی سمجھائے کہ اللہ سے تعلق ہماری زندگی میں ممکن ہے، اور ایسا ممکن ہے کہ ہم تھوڑا سا چلیں، اپنے نفس کو مار کے، ہر ایک کی عزت کر کے، ہر ایک سے محبت کر کے. میرے پیارے شیخ دامت برکاتہم سے میں نے عرض کیا کہ حضرت فلاں کو میں کتنا برداشت کروں، اس کی یہ حرکتیں آپ بھی جانتے ہیں، آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، میں کتنا برداشت کروں گا. فرمایا کہ ٹھیک ہے میں بھی سمجھا سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں ہے، لیکن کل کو پھر یہ چیز اٹھے گی.
میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. میں جتنوں کو نصیحت لکھ چکا ہوں نا ان سب نے کہا ہے کہ بڑی زبردست نصیحت ہے, میرے حضرت کو یاد بھی نہیں ہوگی, ایسی زبردست نصیحت. فرمایا کہ اگر تم ذہن میں رکھو, اگر ذہن میں رکھو نہیں, تم پکا ارادہ کرو کہ اگر وہ 15 برس بھی ایسا رہے گا تو میں 15 برس اس کے سامنے بچھ کے رہوں گا. اگر ساس 15 برس تک نخرے کرتی رہے گی تو میں 15 برس تک اس کے پاؤں پکڑ کے رکھوں گی. اگر وہ 15 برس تک مجھے گالیاں دیتی رہے گی تو میں 15 برس تک اسے دعائیں دیتی رہوں گی. اگر میری نند 15 برس تک میرے خلاف ایسے کرتی رہے تو میں 15 برس تک اس کی تعریفیں کرتی رہوں گی, میں 15 برس تک اس کی خدمتیں کرتی رہوں گی. اب 1 برس گزرا تو اگلے برس پھر 15 برس کی نیت, پھر اگلے برس پھر 15 برس کی نیت. یہ 15 برس کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. جسے وہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں نا سر جی میں کل کام کروں گا, وہ کل تو آتی نہیں ہے. وہ تو میں نے کہا تھا کل کام کروں گا, تو آج بھی کروں کل کام کروں گا, تو وہ کل 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 چلتے وہ کلم ہو جاتی ہے. احمد سر ہندی رحمت اللہ علیہ وہ آئے اور کہا کہ اس ڈاکو کو کس نے پکڑوایا؟ کہا کہ حضرت میں نے پکڑوایا ہے, مجھے ابھی 2 مہینے ہو گئے, پتہ چلا ڈاکو بھی ہے, زانی بھی ہے, شرابی بھی ہے, تو ایسے شخص کا تو خانقاہ کے پاس ہونا تو غیر مناسب ہے. میں تجھے کب سے پتا تھا؟ حضرت مجھے 2 مہینے سے پتا تھا. فرمایا کہ احمد کو 15 برس سے پتا تھا کہ زانی بھی ہے, شرابی بھی ہے, ڈاکو بھی ہے, چور بھی ہے, قاتل بھی ہے. احمد کو 15 برس سے پتا تھا, لیکن خدا کی قسم احمد نے کبھی اس کو اپنے آپ سے حقیر نہیں سمجھا. ایسے اللہ کی ذات ملتی ہے. جبھی ایسے تو نہیں اکبر بادشاہ سامنے آتے ہی پگھل گیا, حکم دیا تھا سب کو اڑا دو, سب کو قتل کر دو, کسی کو مت چھوڑو. ایسے ہی تو نہیں ملتا, اللہ سے ڈال لو. برداشت کرنا پڑتا ہے, اپنی ذات کو مارنا پڑتا ہے, اور اپنے نفس کی خواہشات کو کانٹے آتے ہیں, تیر آتے ہیں, زخم آتے ہیں, اس کو کھائے جاؤ, تیر پر تیر سینے پہ کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. اپنی زبان سے کہہ دو ہاں میٹھے ہیں, کھا جاؤ, ختم کرو. لیکن ایسا بندہ ختم کبھی نہیں ہوتا, ایسا بندہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے. نہ تو ماں کا حق ادا نہیں ہوتا. ایک ماں 10 بچوں کے پوتڑے دھو ان کے شلواریں قمیضیں دھو بوڑھی ہو جاتی ہے, اور بوڑھی ہونے کے بعد اس نے 10 بچوں کو پال کے جوان کیا, اور 10 بچوں کو پالا. اب 10 بچے, ایک ماں نے 10 بچے سنبھالے, 10 بچوں سے ایک ماں نہیں سنبھلتی. کیوں؟ اللہ سے تعلق کا وہ معیار ہی نہیں ہے. ہماری ترجیحات بدلی ہوئی کہ پیسے کہاں سے آئیں گے, نوکری کیسے پکی ہوگی, اور ڈیکوریشن فیس کہاں سے آئے گا, شادی پہ خرچہ کہاں سے کرنا ہے. ہماری ساری فکروں کا, ساری سوچوں کا محور یہ ہے. جب ساری فکروں کا محور یہ ہوتا ہے تو شادی کا خرچہ بھی آ جاتا ہے, غریب آدمی کے پاس بھی آ جاتا ہے, قرض لے کے لے آتا ہے کہیں نہ کہیں سے, مانگ کر لے آتا ہے کہیں نہ کہیں سے. جائز نہیں ہے لیکن وہ لے آتے ہیں کہیں نہ کہیں سے زور لگا کے, اور نوکری کو خطرہ ہوتا ہے دوسری ڈھونڈ لیتے ہیں, دوسری کو ڈھونڈ کے انسان کی سوچوں کا جو محور ہوتا ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے. اللہ کو سوچ کا محور بنائے تو وہ بھی حاصل ہوگا. اور واللہ باللہ تاللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ حاصل ہوگا, ضرور حاصل ہوگا. اس نے خود وعدہ کیا میں آؤں گا, من تقربنی شبرا لقیتہ من بعید, اس نے خود وعدہ کیا ہے. میں تو تیرا انتظار کر رہا ہوں اے میرے بندے, میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. ایک روایت میں 70 مرتبہ اللہ یہ کلمہ روزانہ پڑھنا ہے, 70 بار اللہ روزانہ میرا آپ کا نام لے کر فرماتے ہیں, اور ہم اللہ کے نام کی ایک تسبیح بھی کرنے کو تیار ہیں.
ایک تسبیحات فاطمی بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایک کلمہ 100 مرتبہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فاذکرونی، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اتنی بڑی لالچیں دے رہا ہے، وہ کرنے کو اگر تیار نہیں ہے تو بھائی ہمارا قصور ہے۔ وہ تو ایسا محبت کرنے والا ہے، لیکن محنت کم لوگ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے مل جائے، بس وظیفہ مل جائے، ہم اس وظیفے پہ عمل کریں، ہمارا کام ہو جائے۔ حضرت تھانوی نے تو لکھا ہے کہ وظیفہ کرنا گویا کہ ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ میں نے یہ دعویٰ کر لیا، میں نے یہ وظیفہ کر لیا، میرا کام اللہ میاں آپ کرو۔ اس کی برکات ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کام بنا دیتے ہیں۔ وظیفے کا منع نہیں، ہم خود دیتے ہیں وظیفہ، لیکن میں یہ چیز بتا رہا ہوں، وظیفہ کر رہی ہوں، وظیفہ کر رہا ہوں، میرا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ روزانہ مجھے 5 سے 10 فون آتے ہیں، وظیفہ کر رہا ہوں، وظیفہ کر رہی ہوں، میرا کام کیوں نہیں ہو رہا، میری شادی کیوں نہیں ہو رہی، میرا رزق کیوں نہیں کھل رہا۔ فرمایا کہ اصل ہے اللہ سے مانگنا۔ اصل بہت سے کے کام ہو بھی جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ کام نہیں ہوتے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں تاثیر رکھی ہے، اس کے کرنے کی برکت سے کام ہو جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اصل اللہ سے مانگنا ہے، اصل وظیفہ نہیں ہے، اصل تو اللہ سے مانگنا۔ یا رسول اللہ وظیفہ بتائیں، میرے گھر میں پیسے نہیں ہیں، آپ نے فرمایا ابھی بتاتا ہوں، تیرے گھر میں کیا چیز ہے؟ یا رسول اللہ ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے، فرمایا دونوں لے آؤ، ابھی وظیفہ بتاتا ہوں۔ پیالہ بھی لے آئے، کمبل بھی لے آئے، میں کون ان کو خریدے گا؟ یا رسول اللہ 1 درہم میں ان کو خریدوں گا، کہا نہیں۔ کون ان کو خریدے گا؟ یا رسول اللہ دونوں کو 1 درہم میں، دونوں کو 2 درہم میں خرید دو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ، 2 درہم لے آؤ۔ فرمایا وظیفہ یہ ہے کہ 1 درہم سے کھانے پینے کا انتظام کرو، 1 درہم سے کلاڑی لے کر آ جاؤ۔ بات ماننے والے لوگ تھے، کلاڑی لے کر آ گئے، آپ نے دستہ فٹ کیا، فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور ان کو بیچو، یہی تیرا وظیفہ ہے۔ اصل محنت کرنا ہے، اصل اللہ سے مانگنا ہے۔ ہماری محنت کا نہج ہے ہی نہیں۔ شیخ رو رو کے تھک گیا، سالے کے خط لکھنے کو تیار نہیں۔ اب جی میری شیخ کے سامنے جی بےزتی ہو جائے گی، بےزتی والی بات تو نہیں۔ سالے کے خط لکھنے کو تیار نہیں، ذکر کی پابندی کرنے کو تیار نہیں، نماز کی پابندی کرنے کو تیار نہیں، غصے کو دبانے کو تیار نہیں ہے، اور اپنے نفس کو مارنے کو تیار نہیں ہے، تو اللہ سے تعلق ملنا تو ایک دعویٰ ہو گیا۔ میں کسی کو مایوس نہیں کر رہا، میں تو ایک عمومی بات بتا رہا ہوں، پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی، میں تو ایک عمومی بات بتا رہا ہوں۔ بھائی اللہ سے تعلق حاصل کرنا یہ میرے آپ کے اختیار میں ہے۔ میرے آپ کے ماشاءاللہ انہوں نے داڑھی رکھی، آپ کو داڑھی رکھنے سے کوئی درد ہوا، کوئی تکلیف ہوئی؟ لوگوں نے تھوڑی دیر کہا ہوگا مولوی بن گئے، مولوی داڑھی رکھنا، ایک مٹھی ٹھڈی کے نیچے سے رکھنا، دائیں طرف سے بائیں طرف سے رکھنا واجب ہے۔ دیکھیں 2 نیکیاں ہیں، ایک نیکی ہے اور ایک گناہ ہے جس کا ہر وقت ثواب ہوتا رہتا ہے۔ ایک نیکی ایسی ہے جس کا ہر وقت ثواب ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک گناہ ایسا ہے جس کا ہر وقت گناہ ہوتا رہتا ہے۔ طواف کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، اس طواف کا ثواب، اس حج کا ثواب ہر وقت ملتا رہتا ہے، اور معذرت 2 نیکیاں ایسی ہیں جس کا ثواب ہر وقت ملتا رہتا ہے، ہر وقت ملتا رہتا ہے۔ طواف کر رہے ہیں اس کا ثواب الگ، اور ان 2 نیکیوں کا ثواب الگ۔ نماز پڑھ رہا ہے، اس نماز کا ثواب الگ، ان 2 نیکیوں کا ثواب الگ، ہر وقت مل رہا ہے، ہر وقت اکاؤنٹ چالو ہے، ہر وقت ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، آ رہا ہے۔ ٹوٹی میں کیوں ہو گیا، نہر کہوں گا، سمندر کہوں گا، اللہ کی طرف سے ہر وقت مل رہا ہے۔ دو ثواب تو بتاتا ہوں، 2 نیکیاں تو بتاتا ہوں، قوارے لوگوں سے معذرت۔ پہلی نیکی نکاح کرنا، کہ نکاح کے بعد آدمی کو نکاح کی سنت زندہ کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے اور مرتے دم تک ملتا ہے۔ بیوی کی وجہ سے کتنے ثواب ملتے ہیں؟ بیوی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، جو بیوی کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس کو بھی مل رہا تھا،
تو ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ہنس کے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان دونوں کو ہنس کے دیکھتا ہے, اور جب میاں بیوی ایک دوسرے کو ناراضگی کی حالت میں دیکھتے ہیں تو اللہ بھی ان کو ناراض ہو کے دیکھتے ہیں. حدیث ہے اللہ کو میاں بیوی میں ناراضگی اتنی ناپسند ہے. شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب دو میاں بیوی لڑتے ہیں. اس سے اچھا بندہ دیوار سے لڑے پھر جا کے, دیوار سے لڑنے پہ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا, لیکن یہاں پر اللہ بھی اس کو ناراضگی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. جب اللہ اس کو ناراض ہو کے دیکھ رہے ہیں تو رزق کھلے گا. جب اللہ اس کو ناراض ہو کے دیکھ رہے ہیں تو اس کے کام بنیں گے. اللہ اس کو خوش ہو کے دیکھ رہے ہیں تو اس کے کام بھی بنیں گے. میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش ہو کے دیکھتے ہیں تو یہ ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے ایک نکاح, اور ایک دوسرا داڑھی رکھنا, ایک مٹھی داڑھی رکھنا. اس کا ثواب ہر وقت ملتا رہتا ہے, ہر وقت ملتا رہتا ہے. سویا ہوا تب بھی مل رہا ہے, جاگ رہا ہے تب بھی مل رہا ہے. اور ایک گناہ وہ ہے کہ جس کا گناہ ہر وقت ملتا رہتا ہے, وہ ہے داڑھی منڈانا, کہ جس کا گناہ ہر وقت ملتا رہتا ہے. تو کسی کی اگر ایک مٹھی سے کم ہے یا داڑھی منڈائی ہے, ہم کسی ایسے کو حقیر نہیں سمجھتے کہ داڑھی تو اندر سے ہے نا, اندر. آج نیت کر لی تو باہر آ جائے گی, آج نیت کر لی تو ایک مٹھی کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. تو لوگ سمجھتے ہیں یہ سنت ہے, کر لیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہ سی. لیکن مسئلہ ہے سنت نہیں ہے, واجب ہے. آپ نے فرمایا بھائی لکما من امرکما, تمہارا تو ستیہ ناش ہو جائے. تمہیں کس نے کہا کہ داڑھی منڈاؤ؟ نہیں, ہمیں تو امرنا ربنا کسرا, ہمارے بادشاہ کسرا نے کہا. ولیکن امرنی ربی اوفر النہا وحو الشوارب, لیکن میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ. تو جو حکم ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے, اور چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. کسی کے نزدیک اختلافی مسئلہ نہیں ہے, اتفاقی مسئلہ ہے. تو داڑھی نہیں ہے, آ جائے گی. اور جو گناہ کرتا ہے وہ اس کا تعلق اللہ سے ہے. میں یہی بتا رہا ہوں کہ جو کوئی گناہ کر رہا ہے ہم اس کو حقارت سے دیکھ رہے ہیں تو اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے. اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے, بڑا پیار ہے, بڑا پیار ہے. کوئی کتنا بھی گندا ہو کبھی اس سے نفرت کرنا جائز نہیں ہے. شیخ ابو عبداللہ کا واقعہ سنا تھا, وہ شروع میں سنایا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک عیسائی کو کہتے تھے ان کو کیا ہو, یہ تو بتوں کو پوجتے ہیں, ان کو کیا ہو گیا, پتھر کے بتوں کو پوج رہے, پتھر کا بت بنایا حضرت عیسیٰ کا. اللہ نے ایمان طلب کر لیا, اللہ نے ایمان طلب کر لیا. 30,000 احادیث کے حافظ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, شبلی نعمانی جن کے مرید ہوں, وہ خود کتنا بڑا شیخ ہوگا. کسی عیسائی کو حقیر سمجھے, ایمان طلب ہو گیا. 1 برس تک سورج چرایا جی, 1 برس کے بعد پھر اللہ سے توبہ ہوئی اور ایسے ایسے معاملات ہوئے. بھائی کسی کو ہم حقیر نہیں سمجھتے, تو نہ ہی کسی کو حقیر سمجھنا چاہیے. دین تو یہاں سے شروع ہوتا ہے, جہاں سے آپ شروع کرنا چاہیں یہ شروع ہو جائے گا. لیکن اس کی بنیاد یہ ہے میرا آپ کا ارادہ ہو جائے کہ میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. میرا مقصد نوکری نہیں ہے, میرا مقصد یہ بچھڑے نہیں ہے. میں نے بچوں کی تربیت میں اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے, میں نے نوکری میں کیسے اللہ کو راضی کرنا ہے, میں نے کھانے پینے میں کیسے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ فکر لگ جائے پھر اس کی ابتدا ہوگی, پھر دین کی بنیاد ڈلے گی. آج تو ساس سے نہیں بنتی, نند سے نہیں بنتی, بیوی سے نہیں بنتی, اور بھائی سے نہیں بنتی, بہن سے نہیں بنتی. باقی رشتے کہاں جائیں گے, محلے والے, گلی والے, پڑوس والے وہ کہاں جائیں گے. تو بھائی اللہ والا بننے کی آدمی نیت کرے کہ میں نے اللہ کو حاصل کرنا ہے. جو تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا. اگر اللہ کے ملے بغیر ہم دنیا سے اٹھ گئے, اس کی ذات کی لذت کو چکھے بغیر دنیا سے اٹھ گئے, تو یوں سمجھ لیں جیسے ایک میمن تھا, اس نے خواب دیکھا, کہنے لگا کہ یار یہ 90 اشرفیاں لے لے. کہا نہیں میں نے پوری 100 لینی ہے. کہا نہیں آپ 95 لے لیں. نہیں میں نے پوری 100 لینی ہے. کہ چل 99 لے لے. کہ میں نے پوری 100 لینی ہے. تو اس کی آنکھ کھل گئی, کسی نے جگا دیا. او کیا ہوا؟ کہ اٹھو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا. 1 منٹ آگے بڑھ, چل 99 دے دو. 99 ہی دے دو.
جیسے اس کو حسرت ہو رہی تھی نا کہ چلو 99 ہی مل جاتی ہیں، بس یہ حسرت لے کے دنیا سے نہ جائیں. دنیا کی زندگی خواب لگے گا جانے کے بعد، کاش کے ایسا کر لیتے، کاش. لیکن دنیا کاش کی، کاش اور واش ان کی جگہ نہیں ہے. دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، دنیا محنت کی جگہ ہے، دنیا ہمت کی جگہ ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرني وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجیے، قلب سلیم، عقل سلیم، فہم سلیم عطا فرمائیے. اے اللہ آپ نے اپنا نام دینے کی توفیق عطا فرمائی، اس کی قدردانی کرنے والا بنائیے. اے اللہ آج کے اس مجمع میں مجھ سمیت کسی ایک کو محروم نہ فرمائیے. جو لوگ بیان سن رہے ہیں کسی ایک کو محروم نہ فرمائیے. ہماری بگڑیوں کو بنانے والے آپ ہیں. اے اللہ آپ اپنی مدد لے کر آ جائیے. اے اللہ اس طریق کے راستے اے اللہ ہمارے سامنے کھلے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں آپ جیسا چلانے والا چاہیے. اللہ آپ ہی ہماری مدد فرمائیے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ صحت کلی عطا فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. جو لوگ پریشان ہیں کسی بھی مصیبت میں